بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ٹوپی اتارو پھر اندر جا سکتے ہو، یہ ہے وہ موضوع جس کے بارے میں اس پروگرام میں مختصراً بات کی جائے گی. سال 785 عیسوی میں اسپین کے علاقہ اندالوسیا میں واقع شہر قرطبہ میں اس وقت کے اسلامی امارت اندالوسیا کے سربراہ عبدالرحمن صاحب نے قرطبہ مسجد تعمیر کی تھی. سال 1236 میں جب اسپین کے علاقہ اندالوسیا پر دوبارہ عیسائی طاقتوں کا قبضہ ہو گیا تو اس مسجد کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا. یہ عمارت ابھی تک بطور چرچ استعمال ہو رہی ہے، تاہم مسجد کی باقیات اور طرز تعمیر ابھی تک قائم ہیں اور UNESCO کے ادارہ یونیسکو نے اس عمارت کو سال 1984 سے ورلڈ ہیریٹیج کے طور پر سنبھالا ہوا ہے. اس بلڈنگ میں یہاں کے قواعد کے مطابق سر پر ٹوپی، ہیٹ اور ننگے کندھوں کے ساتھ داخلہ کی اجازت نہیں ہے. سعودی عرب میں بھی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا ایک علاقہ ہے جسے ڈیریہ کہتے ہیں. اس علاقہ کی آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ سعودی بادشاہوں کے آباء و اجداد کی بنیادی قیام گاہیں ہیں. ڈیریہ چونکہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا علاقہ ہے، اس لیے سعودی حکومت کی دعوت پر امریکہ کا ایک کمیشن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم جس کو CIRF کہتے ہیں، اپنے یہودی رابی ابراہام کوپر کی صدارت میں اس علاقہ کو دیکھنے سعودی عرب پہنچا. جب امریکی وفد ان قیام گاہوں کو دیکھنے کے لیے داخلی دروازہ پر آیا تو موقع پر موجود اہلکاروں نے یہودی رابی سے کہا کہ یہاں کے قواعد کے مطابق آپ اپنی ٹوپی، جسے یہودی عام طور پہ کپا کہتے ہیں، اس کو اتار کر اندر جا سکتے ہیں. اس پر یہودی رابی ابراہام صاحب سخت سیخ پا ہو گئے اور اپنا دورہ فوری ختم کر کے واپس امریکہ چلے آئے. قرطبہ مسجد کا تو مجھے ذاتی طور پر بھی تجربہ ہے کہ وہاں کے اہلکار آپ کو ٹوپی کے ساتھ اندر نہیں جانے دیتے اور نہ ہی کسی مسلمان کو اندر پرانی مسجد کے محراب میں نوافل ادا کرنے کی اجازت دیتے ہیں. اس لیے تمام وزٹرز اس امر کا خاص خیال رکھتے ہیں. لیکن امریکی وفد کے یہودی رابی کا احساس تفاخر دیکھیں کہ وہ مقامی ملک کے قواعد کی کیسے پامالی کرنا چاہتے تھے. اب چونکہ بین الاقوامی طور پر انتہائی زیادہ شور و غوغا بلند ہو چکا ہے، اس لیے سعودی حکومت اور امریکہ میں سعودی سفیر ریما بنت السعود وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں. یہودی رابی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر سعودی حکومت کو بدنام کر رہے ہیں کہ MBS نے یہودیوں کو سمجھنے اور سعودی عرب کو جو ماڈرن ملک بنانے کے دعوے کیے ہوئے ہیں وہ سب ہوائی باتیں ہیں اور ان میں صداقت نہیں ہے. تاہم اگر غیر جانبداری سے اس کا جائزہ لیا جائے تو ملکی قواعد کو لاگو کروانا کوئی جرم یا مہمان کی حد تک نہیں ہوتی. لیکن امریکن یہودیوں کو کون سمجھائے کہ اب وہ خدا کی اتنی بھی لاڈلی قوم نہیں ہے جو کبھی پہلے وقتوں میں ہوا کرتی تھی. اس پروگرام کی اس لیے بھی ضرورت پیش آئی کہ چند روز سے سوشل میڈیا پر یہودیوں کی طرف سے ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں سعودی کراؤن پرنس MBS کی ایک یہودی پریسٹیجیس ایوارڈ کے لیے نامزدگی کی بات کی گئی ہے اور MBS کو دنیا اسلام کا وہ لیڈر قرار دیا گیا ہے جو یہودیوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور اسرائیل کو ایک مثالی ریاست کہتا ہے. آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے جو کہ یہودیوں کی طرف سے وائرل کی گئی ہے، پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ایک طرف تو MBS کی یہودی لابی سے گہری دوستی کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں تو دوسری طرف یہودی رابی کو اس کے کپا سمیت ایک پرانی بادشاہی رہائش گاہ میں داخل بھی نہیں ہونے دیا گیا. تو جب ایسی صورتحال ہو تو جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں، اور میں یہی کہہ سکتا ہوں، اللہ ہی جانے کون بشر ہے. اور اب آپ دیکھ لیں یہودیوں کی طرف سے MBS کے بارے میں جو ویڈیو وائرل کی گئی ہے. Person that we want to honor is the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Alsaud, or as they affectionately call him, MBZ. I want to take a moment to explain to you why we're honoring His Excellency the Crown Prince. There is no leader
in the Muslim world that has influenced the decisions that are being made to move the Muslim world to support the State of Israel more than this Crown Prince. He may not be taking the credit for it, but I can tell you, having met with him, he is, in fact, the key person that's leading. What I saw in the country under his leadership was astonishing. A total re-education program against anti-Semitism, including in the mosques, among the mullahs. They don't allow them to preach jihad and Jew hatred anymore. But in addition to that, I learned a lot when I was with the Crown Prince. He told me he understands Jewish people because his mother was Jewish. Well, he told me it was really his father's house director, and she was an Ethiopian Jew. He also told me his personal feelings about Israel, and he said the Palestinians have a simple solution. They need to copy Israel. They need to copy Israel. He was very impressed with Israel and not so impressed with the corruption among the Palestinians. Keep your eyes on this Crown Prince. He's one of the most brilliant men living on the planet, one of the most articulate, and one of the most forward thinkers. I can tell you virtually everything that's moving forward in the Sunni world, I believe, is because of his leadership. And that's why we want to honor the Crown Prince with the Friends of Zion Award.